نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو کیمپس کی عربی گرامر برائے قرآن فہمی کلاس میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 8 تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ حدید کی آیت نمبر 8 کے اکثر حصے کا ترجمہ کر لیا تھا۔ آئیے پہلے اس کو دہراتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا، فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان حقیقی نہیں ہے، دل والا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ رسول کسی اجنبی ہستی پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دے رہے، وہ ایک ایسی ہستی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں جو کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک اور تمہارا پالنہار ہے۔ رسول دعوت دیتے ہیں تمہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ اس کے بعد اب آگے الفاظ ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، واو یہ پھر ہوگی استئناف کی، الگ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ قد اخذ، جب بھی ماضی کے کسی صیغے سے پہلے قد آ جائے تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے ماضی میں قریب ہونے کا پہلو بن جاتا ہے، جیسے ذہبا وہ گیا، قد ذہبا وہ گیا ہے، اور یا پھر قد میں ایک تاکید، ایک زور پیدا ہو جاتا ہے کسی فعل میں۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں جا چکا ہے، یعنی وقد اخذ، اس میں تھوڑا سا زور کا پہلو ہوگا۔ اخذ یہ مادہ اس کا ہے حمزہ، خا اور زال۔ لغت میں آپ دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے باب نصرہ سے، اور یہاں یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، اخذ یاخذ، اور لے چکے ہیں۔ یہاں پر ہم ترجمہ ادب سے کر رہے ہیں، حالانکہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر اس کے فاعل کون ہیں اخذ کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے ہیں۔ اخذ یاخذ کا مطلب لینا، پکڑنا۔ اس سے پہلے الفاظ آئے تھے رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تمہیں مان لاؤ اپنے رب پر، اور وہ لے چکے ہیں۔ قد کی وجہ سے ترجمے کے اندر تھوڑی سی تاکید ہے، اور رسول لے چکے ہیں میثاقکم، تم سے ایک میثاق، تم سے ایک عہد۔ میثاق یہ مادہ اس کا ہے واو، سا اور کاف، اور یہ مثال واوی ہے کیونکہ واو شروع میں آیا ہے، اور مفعال کے وزن پر، مفعال کے وزن پر اصل میں بنے گا میوساکن، میوساکن، اور چونکہ زیر کا تعلق ہوتا ہے یا سے، لہذا واو تبدیل ہو جائے گی یا میں، اور یہ بجائے میوساک کے یہ ہو گیا میثاق۔ واو تبدیل ہو گئی زیر کی وجہ سے، کس میں؟ یا میں۔ اور مثال واوی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر واو عین دال،
اسی وزن پر اس سے ایک لفظ بنتا ہے میعاد، میعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اسی طریقے پر واو کاف تا سے بنتا ہے میقات۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے میقات کہ جہاں سے حاجی کو لازماً حالت احرام میں گزرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر واو زانون سے میزان، تو اکثر و بیشتر مثال واوی سے اس وزن پر اسماء آتے ہیں۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ، عہد، معاہدہ، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ جانے کے بعد، وہ مشہور ہے میثاق مدینہ کے نام سے۔ وقد اخذ میثاقکم، میثاقکم مرکب توصیفی ہے، میثاق اس میں مضاف ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کم مضاف الیہ ہے، تمہارا عہد مراد یہ ہے، اور لے چکے ہیں رسول تم سے عہد۔ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمہ اصل میں ایک عہد ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، لا الہ الا اللہ، لہذا اب ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی عبدیت یعنی آپ کی غلامی کریں گے۔ غلام کو جیسے اپنے آقا کی ہر معاملے میں ہر وقت اطاعت کرنی ہوتی تھی، اسی طریقے پر کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہہ دیا کہ اللہ معبود ہے تو اب ہمیں ہر وقت اور ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا۔ تو فرمایا وقد اخذا، اور لے چکے ہیں وہ، مراد یہ ہے کہ رسول، میثاقکم، تم سے ایک میثاق، تم سے ایک وعدہ، یعنی کلمہ پڑھ کے تم نے بندگی رب کا ایک عہد کیا ہے، تم عہد بندگی کر چکے ہو کلمہ پڑھ کر۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، ان اگر، کنتم یہ کئی مرتبہ آ چکا ہے اس سے پہلے بھی، اگر تم ہو، اگر تم ہو مومنین، مومن، جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا تھا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر ہے اگر تم ہو مومن۔ مومنین، مومنین اصل میں مؤمنن کی جمع ہے، مؤمنن، اور مؤمنن کیا ہے؟ یہ باب افعال سے اسم الفاعل ہے۔ اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں کیسے بنتا ہے؟ ہم اس سے پہلے اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اسم الفاعل بنتا ہے فعل مضارع سے، باب افعال کا فعل مضارع ہوتا ہے یفعلو، اور اسم الفاعل بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ میم لگاتے ہیں پیش والی۔ عین کلمے پر زیر ہوتا ہے اور لام کلمے پر تنوین آ جاتی ہے، پیش والی تنوین ضمہ، مفعلن۔ جب مادہ ہو حمزہ، میم اور نون تو اس سے یہ بن جائے گا مؤمنن۔ واو صرف حمزہ کی ایک کرسی کے طور پر ہے، واو پڑھا نہیں جاتا۔ مؤمنن، یہ حمزہ اکثر و بیشتر کسی کرسی کے ساتھ آتا ہے، اگر پہلے زیر ہو تو کرسی اس کی یا بنتی ہے، اگر پہلے زبر ہو تو اس کی کرسی الف بن جاتی ہے، اس کی کرسی الف یا حمزہ بنتی یا واو بنتی ہے ما قبل حرف کی حرکت کے اعتبار سے۔ مومنون کی جمع مومنین، ایمان لانے والے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو۔ وقد اخذ میثاقکم، اور لے چکے ہیں
مراد یہ ہے کہ رسول میثاقکم تم سے عہد یعنی تمہارا عہد ان کنتم مومنین اگر تم ہو ایمان لانے والے. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں هو الذی ينزل ہوا ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی اللہ کے لیے، وہی ہے اللہ. الذی اس میں موصول واحد جس نے کہ جو کہ ينزل علامت مضارع پر پیش ہے اور ساتھ ہمیں ایک تشدید بھی نظر آ رہی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ باب تفعیل ہے. ویسے تشدید باب تفعل میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں علامت مضارع پر پیش نہیں ہوتی اور وہاں ایک تا بھی ہوتی ہے. تو یہ باب تفعیل مادہ ہے نون زا اور لام، باب تفعیل، باب تفعیل نون زا لام اور فعل مضارع پہلا ہی صیغہ فعلا یفعلو نزلا ینزلو، نزلا ینزلو نازل کرنا، وہی ہے جو نازل کرتا ہے علی عبدہ، وہی ہے جو نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر، علی حرف جار پر، عبدہ اپنے بندے پر. اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی اللہ کے رسول پر قرآن میں کسی رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی صفت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ. کیوں؟ اس لیے کہ صفت عبدیت کے بیان سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس کا پھر امکان نہیں رہتا کہ ہم خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیں، جیسے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا یا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو بار بار بیان کرتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، ينزل علی عبدہ آیات بینات، آیات آیات بینات، آیتن کی جمع آیات اور بینتن کی جمع بینات. یہ مرکب توصیفی ہے، یہ بھی جمع سالم مؤنث آیات اور بینات بھی جمع سالم مؤنث. آیتن کہتے ہیں نشانی کو اور بینتن کہتے ہیں واضح کو. بینتن واضح، اس کی جمع بیناتن، بیناتن، بیناتن. حالت رفع میں بیناتن، حالت نصب اور جر میں بینات. یہاں پر یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے دونوں. جمع سالم مؤنث میں حالت نصب میں بھی زیر آتی ہیں، زیر آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. وہی ہے اللہ جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کے بندے یعنی اللہ نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات. مرکب توصیفی، موصوف آیات، اس کی صفت بینات. آیات بھی جمع سالم مؤنث، اس کی صفت بھی جمع سالم مؤنث. وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات. کیوں نازل کرتا ہے؟ فرمایا لِيُخْرِجَكُمْ،
لیخرجکم، یہ دیکھیے جیم پر زبر ہے، یخرجا، یہ مضارع منصوب ہے، لام کئی ہے جس کی وجہ سے مضارع منصوب آیا ہے، تاکہ وہ نکالے تمہیں، علامت مضارع پر پیش ہے، اور یہ باب افعال ہے، کیوں؟ باب تفعیل میں تشدید ہوتی ہے، وہاں بھی علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، باب مفعلہ میں ایک الف بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہاں بھی علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، تو یہ باب افعال، مادہ خا، را اور جیم، خرجا یخرجو نکلنا، اور باب افعال میں اخرج یخرجو نکالنا، لیخرجکم باب افعال مضارع کا بالکل پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، تاکہ وہ نکالے تمہیں من الظلماتی، من الظلماتی، ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو، اور اس کی جمع سالم مؤنث ظلماتن، 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 یہ جمع سالم مؤنث ہے اندھیرے، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے الی النور، الی النوری، نور کی طرف، روشنی کی طرف، تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ مراد یہ ہے کہ ایمان حاصل ہوگا آیات بینات سے، قرآن سے، وہ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ فرمایا پہلی اس سے پہلے آیت میں کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے، جتنا قرآن پہ غور کریں گے، قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، یہ قرآن ہمارے اندر ایمان اور یقین کی شمع روشن کر دے گا۔ وہی ہے اللہ جس نے، جو کہ اتارتا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات لام کئی، تاکہ وہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ بھی مرکب جاری، یہ بھی مرکب جاری، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رحیم۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور باب استناف، ان اللہ، بے شک اللہ، بکم، تمہارے بارے میں، تمہارے معاملے میں، لرؤوف، لام تاکید والا ہے، یقیناً، رؤوف مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ رؤوف یہ فعول کا وزن ہے، اور فعول کا وزن بھی عربی زبان میں مبالغے کا وزن ہوتا ہے، ودود، شکور، رؤوف، فعول کے وزن پر رؤوف اور فعیل کے وزن پر رحیم۔ بے شک اللہ، انا کی وجہ سے اللہ منصوب ہے، انا مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل، بے شک اللہ بکم تمہارے حق میں، لام آیا ہے تاکید کے لیے، لرؤوف یقیناً، رؤوف بہت مہربان ہے، رحیم اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے
سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ مکمل کیا، اور ایک بہت اہم بات ہمیں سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ ایمان حقیقی جس کے بغیر آخرت میں ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ایمان ہمیں حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا ہو۔ اگر دل میں ایمان پیدا ہوگا تو لازماً اس کا اثر ہمارے سیرت و کردار پر پڑے گا، ہماری اصلاح ہوگی، اور پورے معاشرے سے کرپشن اور غلط کام وہ ختم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے زیادہ ایمان اور نور اور فیض عطا فرمائے۔ اسی پر آج اکتفا کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 43 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے میثاقن کا مادہ ہے ڈیش، اے میم سا قاف، بی یا سا قاف، سی واو سا قاف۔ دوسرا سوال آیاتم بیناتن ڈیش ہے، اے مرکب اضافی، بی مرکب عطفی، سی مرکب توصیفی۔ تیسرا سوال ظلماتن جمع ہے ڈیش کی، اے ظلمتن، بی ظلمن، سی ظلمن۔ چوتھا سوال لرؤوفن میں لام ڈیش ہے، اے لام امر، بی لام تاکید، سی لام کئی۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے میثاقن کا مادہ ہے ڈیش، اے میم سا قاف، بی یا سا قاف، سی واو سا قاف۔ دوسرا سوال آیاتم بیناتن ڈیش ہے، اے مرکب اضافی، بی مرکب عطفی، سی مرکب توصیفی۔ تیسرا سوال ظلماتن جمع ہے ڈیش کی، اے ظلمتن، بی ظلمن، سی ظلمن۔ چوتھا سوال لرؤوفن میں لام ڈیش ہے، اے لام امر، بی لام تاکید، سی لام کئی۔